دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ لالچ انسان کی جبلت میں ہمیشہ سے شامل رہا ہے اور کسی خزانے یا جلد امیر ہو جانے کی امید پر انسانوں کا اپنی زندگی تک کو خطرے میں ڈال دینا عام سی بات ہے۔ بعض اوقات ایسا حقیقت میں ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ سے کوئی خزانہ یا سونے کی کان دریافت ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بہت سے انسان جان کی پرواہ کیے بغیر سب کام کاج چھوڑ کر دولت کی ہرس میں ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے ایک علاقے میں 19ویں صدی میں پیش آیا۔ یہاں سے حادثاتی طور پر سونے کی دریافت نے نہ صرف اس جگہ کی بلکہ بہت سے لوگوں کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اس واقعے کو تاریخ میں کیلیفورنیا گولڈ رش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، ادھر سے کتنا سونا نکلا اور کتنے لوگ امیر ہوئے تھے، اس جگہ پر آج کیا ہے، آئیے سب جانتے ہیں۔ 1848 میں کیلیفورنیا میں امریکن ریور کے قریب کولاما کے مقام پر ایک کارپینٹر جیمز مارشل آرا مشین نصب کر رہا تھا۔ 24 جنوری کو جیمز مارشل امریکن ریور سے نکالی گئی اس نہر کی جانچ پڑتال کے لیے باہر نکلا جس پر اس نے آرا مشین لگائی ہوئی تھی۔ اس جانچ پڑتال کے دوران اسے نہر کے کنارے سنہری چمکدار چند چھوٹے چھوٹے پتھر نظر آئے۔ اسے شک گزرا کہ یہ شاید سونا ہو۔ ان چمکدار ٹکڑوں کو وہ نہر سے باہر نکال لایا۔ جیمز مارشل نے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات اپنے ساتھ کام کرنے والے دوسرے مزدوروں اور آرا مشین کے مالک جان سارٹر کو بھی دکھائے۔ جان سارٹر کو پہلے تو یقین نہیں ہوا کہ یہ سونا ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ان ڈھیلوں کی، ان ذرات کی اچھے سے جانچ پڑتال کی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی سونا ہے۔ اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اس کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ زمین جہاں سے سونا دریافت ہوا تھا وہ اس کی اپنی نہیں تھی۔ چونکہ وہ زمین کا مالک نہیں تھا تو کوئی بھی اس جگہ سے سونا نکال کر لے جا سکتا تھا اور اسے وہ روک بھی نہیں سکتا تھا۔ جان اب جلد از جلد اس زمین کی ملکیت حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے حاصل ہونے والے سونے کا وہ اکلوتا مالک ہو۔ دوستو، میکسیکن امریکن وار حال ہی میں ختم ہوئی تھی اور کیلیفورنیا کا یہ علاقہ باقاعدہ طور پر امریکہ کا حصہ نہیں بنا تھا، فی الحال امریکن ملٹری کے کنٹرول میں تھا۔ جان سارٹر کے لیے اس زمین کی ملکیت حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک امریکہ اور میکسیکو کے درمیان اس بارے میں کوئی معاہدہ طے نہ پا جائے۔ جان نے ان حالات میں مقامی باشندوں سے کچھ ڈیلز کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ سستے داموں یہ زمین ہتھیا سکے، لیکن قانونی طور پر یہ اس وقت ممکن نہیں تھا کیونکہ اس وقت تک مقامی باشندوں کو زمین رکھنے یا بیچنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ کیونکہ زمین خریدی نہیں جا سکتی تھی تو اب جان نے سونے کی دریافت کی خبر کو خفیہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی اور اس نے جیمز مارشل اور ساتھ کام کرنے والے مزدوروں کو سختی سے تاکید کی کہ یہ خبر باہر نہ نکلنے پائے تاکہ باہر سے لوگ ادھر آ کر سونا نہ نکال سکیں اور جیسے ہی ممکن ہو وہ اس زمین کو خرید لے اس سے پہلے کہ لوگ آ کر سونا نکالیں۔ خبر چونکہ بہت ہی چرپٹی تھی، بڑی تھی، اہم تھی، اس لیے روکے بھی نہ رک پائی اور یہ راز افشا ہو گیا۔ جان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اب سونا دیکھ چکے تھے اور انہوں نے آرا مشین پر کام کے لیے آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سونے کی تلاش میں اسی علاقے میں نکلے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ خبر رفتہ رفتہ پھیلنے لگی۔ شروع میں آس پاس کے لوگ ہی اس علاقے میں سونے کی تلاش کے لیے آتے رہے۔ کچھ لوگوں کو کامیابی ملی لیکن بہت سے ناکام بھی ہوئے، سو انہوں نے اسے محض افواہ سمجھا۔ 7 ہفتوں بعد یہ خبر سان فرانسسکو کے ایک اخبار نے شائع کر دی۔ بہت سے لوگوں نے یہ اخبار پڑھا لیکن ان میں سے زیادہ تر کو یقین نہیں آیا کہ اتنی بڑی خبر سچ کیسے ہو سکتی ہے۔ چند دنوں بعد جان کے لیے کام کرنے والوں میں سے ایک شخص مقامی دکان میں گیا تاکہ سونے کی تلاش اور کانکنی کے کچھ اوزار خرید سکے۔ اس نے ان اوزاروں کے عوض دکاندار کو ڈالرز کے بجائے سونے کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے دیے، ذرات دیے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ دکان کا مالک یہ خبر تو پہلے ہی سن چکا تھا لیکن وہ بھی اسے محض ایک افواہ سمجھا تھا۔ دکاندار جس کا نام سیمیول برینن تھا اسے بھی شک گزرا کہ اگر یہ خبر درست ہے تو وہ کانکنی کے اوزار بیچ کر بھی تو امیر ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ خود اس جگہ پہنچ گیا جہاں سونا دریافت ہوا تھا۔ حیران کن طور پر اسے بھی کچھ سونے کے ذرات، کچھ ڈھیلے ملے۔ اب اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ محض افواہ نہیں بلکہ سچی خبر ہے۔
سیمیول برنن کا تعلق سان فرانسسکو سے تھا۔ اس نے یہ خبر اپنے دوستوں، رشتہ داروں، باقی لوگوں کو سان فرانسسکو جا کر سنا دی۔ کئی لوگ اس کی باتوں کو سننے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کولاما یعنی اس جگہ پہنچنا شروع ہو گئے جہاں سونا دریافت ہو رہا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس چھوٹے سے علاقے میں لوگوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ پھیلتے پھیلتے یہ خبر 1848 تک امریکہ کے مشرقی حصے تک بھی پہنچ گئی۔ نیو یارک کے ایک مقامی اخبار نے اسے پھر شائع کر دیا۔ اس خبر کا ملنا تھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ سونے کی تلاش میں کیلیفورنیا جانے کی تیاری کرنے لگے۔ 5 دسمبر کو امریکی حکومت نے بھی سونے کی دریافت کی خبر کے درست ہونے کا اعلان کر دیا۔ امریکی حکومت کی تصدیق کے بعد تو جیسے لوگوں کا سمندر کیلیفورنیا میں امڈ آیا۔ لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ کر سونے کی تلاش میں نکل پڑے۔ لوگ اپنی فیملیز کو اکیلا چھوڑ کر وہاں پہنچنے لگے تھے۔ ہر کوئی سب سے پہلے کیلیفورنیا پہنچنا چاہتا تھا۔ مشرقی حصے سے یہ لوگ 3 راستوں سے کیلیفورنیا آ رہے تھے۔ ان میں ایک راستہ زمینی تھا جبکہ 2 سمندری راستے تھے۔ سمندری راستوں سے آنے والے لوگ سب سے پہلے سان فرانسسکو پہنچتے اور وہاں سے 140 میل کا زمینی فاصلہ طے کر کے امیرکن ریور کے پاس دریافت ہونے والے گولڈ فیلڈز تک پہنچتے تھے۔ دوستو، اب ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ صرف امریکہ ہی سے آ رہے تھے، بلکہ سونے کی تلاش میں چائنا، آسٹریلیا اور یورپ سے بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ کیلیفورنیا آئے تھے۔ کیونکہ یہ تمام لوگ 1849 میں یہاں آئے تھے، اس لیے انہیں 49ers کہا جاتا ہے۔ سال کے آخر تک کیلیفورنیا آنے والے لوگوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اس دوران گولڈ فیلڈز تک جلدی پہنچنے کی کوشش میں کیلیفورنیا کے مشرقی صحرائی حصے سے گزرتے ہوئے کچھ لوگ جان کی بازی بھی ہار گئے۔ یہ علاقہ دنیا کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ 1849 میں ہی اس جگہ کو ڈیتھ ویلی کا نام دیا گیا تھا۔ سونے کی تلاش میں آنے والے یہ لوگ کیلیفورنیا پہنچ کر سب سے پہلے رہنے کے لیے ٹینٹ، کھانے پینے کا سامان اور دوسرے اوزار مہنگے داموں خریدتے۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں دھوکے باز سوداگر لوگ کان کنی کے جعلی اوزار بھی بیچ دیتے تھے۔ گولڈ فیلڈز میں پہنچنے کے بعد سونے کی تلاش میں آئے یہ لوگ سب سے پہلے وہ جگہ کلیم کرتے جہاں اس بات کا امکان ہو کہ یہاں سونا ہو سکتا ہے اور پھر اپنا کام شروع کر دیتے۔ یہاں بھی لوگوں کے سونا مل جانے میں قسمت کا بڑا عمل دخل رہتا تھا۔ خوش قسمت لوگ ایک دن میں $2,000 کی مالیت تک کا سونا حاصل کر لیتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں پر قسمت اتنی مہربان نہیں ہوتی تھی۔ گولڈ رش کے ابتدائی سالوں میں کیلیفورنیا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ٹھیک نہیں تھی۔ جوں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو جرائم بھی بڑھنے لگے اور کارکن آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے۔ امریکیوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ اس سونے پر غیر ملکیوں کا کوئی حق نہیں۔ امریکی کارکنوں کی طرف سے بالخصوص چائنیز اور نیٹو امریکنز پر حملے معمول تھے۔ ان حالات میں کیلیفورنیا کی مقامی حکومت نے غیر ملکی کارکنوں پر $20 فی ماہ کا ٹیکس عائد کر دیا۔ اس کے علاوہ غیر ملکی کارکنوں کے لیے لائسنس کی لازمی شرط بھی رکھ دی گئی۔ 1850 تک زمین کی سطح یا پھر تھوڑی گہرائی تک موجود سونا، جس کو بآسانی بغیر کسی مشینری کے نکالا جا سکتا تھا، ختم ہو چکا تھا، لیکن لوگ اب بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ اب بڑے بڑے کاروباری لوگ بھی وہاں مشینری کے ساتھ پہنچنے لگے تھے اور عام لوگ ان کے ساتھ مزدوری کرتے تھے۔ ہائیڈرولک مائننگ کی تکنیک آنے کے بعد بہت زیادہ سونا زمین سے نکالا گیا۔ 1855 تک زیادہ تر سونا ختم ہو چکا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق گولڈ رش کے دوران 7,50,000 پاؤنڈ سونا یہاں سے نکالا گیا۔ یہاں یہ آپ کو بتا دیں کہ 1857 میں ایک بحری جہاز جو کیلیفورنیا سے حاصل ہونے والا 30,000 پاؤنڈ سونا لے کر نیو یارک جا رہا تھا، بحر اوقیانوس میں ایک طوفان کی نظر ہو گیا۔ 1988 میں اس بحری جہاز کی باقیات کو سمندر میں تلاش کر لیا گیا تھا، جس پر سے سونے کی کچھ مقدار بھی ریکور ہوئی تھی اور باقی کی تلاش آج تک جاری ہے۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ سونے کی تلاش میں کیلیفورنیا جانے والوں میں سے صرف 5% لوگ ہی امیر ہو سکے تھے اور ان میں بھی زیادہ تر بڑے بڑے بزنس مین ہی تھے، جبکہ 95% لوگوں پر قسمت مہربان نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ جان سارٹر کو، جو اس آرا مشین کا مالک تھا جہاں سب سے پہلے سونا دریافت ہوا تھا، کیا اس کو بھی سونا ملا یا نہیں؟ تو چلیں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ بھی ان 95% لوگوں کی فہرست میں دوستو تھا جس پر قسمت کی دیوی مہربان نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی بھی
तो बाद में आने वालों से भी बहुत कम। दोस्तों, सोने की कानों को पानी की सप्लाई के लिए दरिया से छोटी बड़ी नहरें निकालकर उन पर छोटे छोटे डैम बना दिए गए थे, जिससे मुकामी लोगों को काश्तकारी के लिए पानी का हसूल मुश्किल हो गया था और उनकी ज़मीनें बंजर होने लगी थीं। गोल्ड रश की वजह से कैलिफोर्निया में अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा मैस माइग्रेशन हुआ। आबादी में इजाफा होने की वजह से कई लोगों के लिए सोने के हसूल के अलावा भी रोजगार के मौके पैदा हुए। इस दौरान अपनी किस्मत आजमाने के लिए आने वालों में एक शख्स ल्यूई स्ट्रॉस भी था। उसने सैन फ्रांसिस्को में कानूनों के लिए पायदार पेंट्स की तैयारी का काम शुरू कर दिया, जो बहुत मकबूल हुई और बाद में लेवी स्ट्रॉस ने इनका पेटेंट हासिल कर लिया। आज ये ब्रांड लेवाइस के नाम से मशहूर है और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। कुछ लोग जो दूसरी अमेरिकी रियासतों और दूसरे ममालिक से आए थे, वो अपने साथ वहाँ का कल्चर भी लाए थे। इस सब के अलावा एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि गोल्ड रश के इब्तदाई सालों में अचानक आबादी बढ़ जाने की वजह से कैलिफोर्निया को 1850 में एक आज़ाद रियासत के तौर पर अमेरिकी रियासतों में शामिल कर लिया गया। 1855 में यहाँ आने वालों की तादाद 3 लाख तक पहुँच चुकी थी। अब सवाल पैदा होता है कि आज वहाँ क्या है जहाँ कभी गोल्ड रश था। 800 एकड़ के रकबे पर फैले इस इलाके को, जहाँ 1848 में सोना दरियाफ्त हुआ था, अब एक तारीखी पार्क में बदल दिया गया है। आरा मशीन को भी बाद में अपने असल डिज़ाइन में दोबारा बनाया गया है और ये भी पार्क का हिस्सा है। हर साल हज़ारों की तादाद में सयाह टूरिस्ट इस जगह का विजिट करते हैं और देखते हैं कि ये है वो जगह जिसने कैलिफोर्निया की तारीख को बदल दिया था। दोस्तों, ये ना तो पहला गोल्ड रश था और ना ही आखिरी, अलबत्ता मशहूर ज़रूर था, इसलिए हमने आपको इसकी कहानी दिखाई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए, अगर आज कहीं गोल्ड रश हो तो क्या आप वहाँ जाएंगे।